میرا نام معاذ الرحمان ہے. میں نے گریجویشن کی ہے گورنمنٹ کالج پشاور سے پولیٹیکل سائنس اور انگلش الیکٹیو میں، جبکہ میں نے پوسٹ گریجویشن ہے میرا اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے، جدھر سے میں نے عربی میں ایم اے کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے حفظ قرآن مجید بھی کی ہے اور درسی نظامی بھی پڑھا ہے. میں نے اپنی جتنی بھی میری کوالیفیکیشن ہے وہ میں نے پشاور میں حاصل کی ہے. میرے جو والد محترم ہے وہ ایک ریلیجیس اسکالر ہے، اور اس کے علاوہ میرا ایک بڑا بھائی ہے جو کہ لیکچرار تھا ان انگلش. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ بھی کیا ہے، اور ہی از مائی آئیڈیل، مائی فرینڈ اینڈ مائی بردر. بچپن میں ایک کمزور ایک اسٹوڈنٹ تصور کیا جاتا تھا، اور میں نے اپنے علاقے میں پرائمری ایجوکیشن، مڈل ایجوکیشن میں نے ادھر سے کی ہے. اور ہم ٹاٹ پہ ہم پڑھتے تھے اور تختی وغیرہ لکھتے تھے. ہم نے مطلب بڑے جو اسکولز وغیرہ ہے، بیکن ہاؤس ہو گیا، اور اسی طرح جو اچھے یونیورسٹیز ہے اس میں ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ اسکول میں رہتے ہوئے میں سول سرونٹ بن گیا ہوں. سی ایس ایس کے لیے جو میری پریپریشن ہے وہ شروع ہوتی ہے. میرے ایک استاد محترم ہے، ان کی میرے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک شفقت ہے. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور کہا کہ آپ سی ایس ایس ایگزام دے سکتے ہیں، آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس کے لیے پریپریشن کریں. لہٰذا میں نے اس کی تیاری شروع کر دی، اور الحمدللہ تیسرے اٹیمپٹ میں پولیس سروس آف پاکستان میں ایلوکیٹ ہوا ہوں. میرا جو سکسیس ہے میں اس کو اپنے والدین کے نام کرتا ہوں، چونکہ ان کی میرے ساتھ بہت محبت، انہوں نے مجھے جو تعلیم دی ہے اور انہوں نے جو میری تربیت کی ہے، میں اپنے کامیابی کو اپنے والدین کے نام کرتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اسلام آباد آیا، ادھر ہاسٹل میں ایڈمیشن لی، داخلہ لیا اور سی ایس ایس کی پریپریشن شروع کر دی. تو پہلے 2 اٹیمپٹس میں مجھے ناکامی کا سامنا ہوا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور اپنی جو اسٹرگل ہے میری اس کو جاری رکھا. تو اللہ نے تیسرے اٹیمپٹ میں مجھے کامیاب کیا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے بہت سارے مشکلات کا سامنا آنا پڑا، اور جیسے ایک شعر ہے اردو میں کہ دشت بے آب سے پوچھو کہ وہاں کے اشجار کن مراحل سے گزرتے ہیں نمو پانے تک. تو ہم بہت ایک سخت مراحل سے گزرے ہیں، اور خواہ وہ فائنانشل ہو، وہ فزیکل ہو، اور مینٹل اور سائیکک جو بھی ہو، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور ہم کامیاب ہو گئے. اگر سچ بتایا جائے تو تقریباً میں نے 2.5 سال صحیح تیاری کی ہے سی ایس ایس کے لیے، 2.5 سال، جس میں مجھے ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن جو میرے لاسٹ 6 مہینے تھے 2019 ایگزام سے پہلے، وہ اس میں نے بہت سخت محنت کی تھی. اور ایون کہ 6 مہینوں کے لیے میں نے صرف جمعے کی نماز کے لیے باہر نکلتا تھا. اس کے علاوہ میں کمرے میں صبح اٹھتا اور کتابیں پڑھتا، پھر رات کو جو ہے 9-10 بجے سو جاتا، اور اس کے درمیان مطلب کھانا پینا اور نماز وغیرہ روم ہی میں پڑھ لیتا. اور جو لاسٹ میرے 6 منتھس ہیں اس میں نے بہت سخت محنت کی ہے اور اللہ نے کامیابی دی. سی ایس ایس کے حوالے سے میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں یہ ایک نصیحت کروں گا، ایک ایڈوائس دوں گا کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرے. اللہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی ضرور عطا کرے گا. کمپلسری میں جو سب سے مشکل جو مضمون تھا میرے لیے وہ عربی تھی، اور عربی میں میری ڈگری بھی ہے، لیکن چونکہ اس کو عربی میں لکھنا اور یہ ایک مشکل میرے لیے ایک ٹاسک تھا. لیکن چونکہ ڈگری کے حوالے سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے آپ دوسرا سبجیکٹ رکھے اور ہے آپ کی ڈگری دوسرے سبجیکٹ میں، تو یہ ایک شاید اس کو افیکٹ کرے. تو اسی وجہ سے میں نے عربی رکھی تھی. لیکن الحمدللہ میں نے عربی میں محنت کی اور میرے 66 مارکس آئے. اس کے علاوہ جو میرے آپشنل سبجیکٹس تھے وہ پولیٹیکل سائنس ہے، کنسٹیٹیوشنل لاء اور یو ایس ہسٹری اور جنڈر اسٹڈیز اور عربی ہے میری آپشنل سبجیکٹس. میرا جو پسندیدہ سبجیکٹس ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے اور
پولیٹیکل سائنس کی جو فلاسفی ہے یا کنسٹیٹیوشنز ہے، ورلڈ کنسٹیٹیوشنز، تو میں نے اس کو بہت بریفلی پڑھا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کو میں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے. تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس نے میرا بہت ہیلپ کیا ہے اور پیپرز کو اٹیمپٹ کرنے میں. اسی وجہ سے میں نے پولیٹیکل سائنس کو میں پسند بھی کرتا ہوں، اور جب میں ریڈنگ کرتا ہوں ان بکس کا تو مجھے ایک ان میں سے ان کی ریڈنگ کو میں انجوائے کرتا ہوں. بعض جو کینڈیڈیٹس ہے CSS کے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سبجیکٹ رکھوں گا تو میرے اچھے مارکس آئیں گے، یہ سبجیکٹ رکھوں گا تو یہ مارکس اچھے نہیں آئیں گے. آئی ڈونٹ بلیو ان دس میتھ. جو بھی سبجیکٹ آپ رکھیں اس کو چینج نہ کرے، پھر اسی سبجیکٹ کے لیے آپ صحیح پریپریشن کرے، اور جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ بکس آپ پڑھ لیا کرے، اور آپ صحیح پریپریشن کیا کریں. انشاءاللہ آپ جو ہے ناکام نہیں ہوں گے کسی بھی سبجیکٹ میں، اور آپ کے مارکس اچھے آئیں گے. لاسٹ اٹیمپٹ میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم چاہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ نہ رہ جائے جدھر ہماری CSS میں ہمیں ناکامی ہو، تو ہم نے ہر اپارچونٹی اویل کی تاکہ ہم کامیاب ہو جائے. تو میں نے ریویژن جو کلاسز ہیں ان کی لاسٹ میں وہ میں نے اٹیمپٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے موک ایگزامز دیے تھے نیشنل آفیسر اکیڈمی کے. تو یہ دے ور ویری ہیلپ فل ان مائی سکسیس. تو اسی کی وجہ سے میں کامیاب ہوا، اور بہت سارے کویسچنز جو تھے وہ سر کے لیکچرز جو انہوں نے لیے تھے انہی میں سے آئے تھے. اور اس کے علاوہ میں نے پریکٹس بھی بہت زیادہ کی تھی، رائٹنگ پریکٹس بھی اور ریڈنگ بھی بہت زیادہ کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل نہیں رہا. نووا اکیڈمی کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، اور انہوں نے ہمیں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، ہمیں ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی، اور اسی کی بدولت ہم آج سینٹرل سپیریئر سروس میں کامیاب ہو کے پولیس سروس میں ہمارا ایڈوکیشن ہوا ہے. تو ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی اور فیسیلیٹیٹ کیا. نووا سے جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے بالکل وہ اس پہ پورا اترا، اور انہوں نے مطلب جو ایک کینڈیڈیٹس کو جو چاہیے، ان کو ایک پراپر گائیڈنس چاہیے ایک کینڈیڈیٹ کو، تو وہ نووا اکیڈمی اس کو پرووائڈ کرتا ہے. چونکہ CSS جو ہے یہ کئی چیزوں کا کمبینیشن ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ایک آپ کے لیے ایک صحیح رہنمائی ہے، اور وہ صحیح رہنمائی آپ کو نیشنل آفیسر اکیڈمی پرووائڈ کرے گا. نووا اکیڈمی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک فیملی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جس طرح انسان گھر میں ہوتا ہے اور اس کو ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے، اور سیم سچویشن ہیئر ان نیشنل آفیسر اکیڈمی، اینڈ وی ہیو ٹیک ٹی ہیئر. ہم نے کھانا بھی ادھر کھایا، ہم چائے بھی ادھر پیتے تھے، ہر قسم کی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ، انٹرنیٹ، بکس وغیرہ. دوسری بات، سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کی جو گائیڈنس ہے وہ مطلب ہر وقت ہمیں اویلیبل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی دی.